جب دونوں راضی ہو گئے، کس بات پہ راضی ہو گئے؟ کہ فلاں نمبر کی گاڑی خرید لیں، فلاں کوٹھی اور فلاں بنگلہ خرید لیں؟ نہیں، دونوں راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا۔ اسلام اسے کہتے ہیں فلما اسلما، یہاں لفظ جب دونوں نے رضا کر لی، طے کر لیا، دونوں نے سر چکا لیا۔ الاسلام گردن نہادن، اسلام کا معنی گردن رکھ دینا۔ تو دونوں نے جب گردنیں رکھ لی اللہ کے حکم پر، باپ ذبح کرنے پہ تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ تیار ہو گیا۔ سینے میں دل رکھنے والے ہو، بیٹے کا ذبح کے لیے تیار ہو جانا چھوٹی بات نہیں تھی، لیکن باپ کا اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو ذبح کرنا یہ اس سے بھی بڑی بات تھی۔ یہ تماشائی لبے بام نہیں تھا، لیکن آج زمانہ اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ منا کے سیاہ پہاڑوں میں یہ کہانی رقم ہونے جا رہی ہے۔ باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑی اور بیٹے کو لٹایا۔ قرآن بتاتا ہے فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ اس پر مفسرین نے دو باتیں کی ہیں۔ للجبین کا معنی کیا ہے کہ پیشانی کے بل لٹایا، پیچھے سے ذبح کرنا چاہ رہے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی گردن کو بل دے کر کے ماتھا زمین پہ لگایا جاتا ہے کہ رگیں تن جائیں اور گردن کھل جائے تاکہ ذبح کرنے میں آسانی ہو۔ تو کہا کہ گردن کو جو ہے وہ کشادہ کرنے کے لیے آپ کا نازک گلا گھما کر کے پیشانی پہاڑ پتھر کے ساتھ لگائی اور رگیں تن گئی، پورا بدن جکڑا تھا رسیوں سے۔ اور حضرت ابراہیم نے خود بھی پٹی باندھی تھی کہ یہ منظر اتنا آسان تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اچانک حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان میری رسیاں کھول دو۔ بیٹا کیا ہوا؟ کہا کھول دو رسیاں۔ بیٹا ابھی تو کہہ رہے تھے یا ابت افعل ما تؤمر، جو کرنا ہے کیجئے، اب کیا بول رہے ہو؟ کہا کل کا مورخ لکھے گا باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا ہے، کھول دو رسیاں، نہیں تڑپوں گا۔ رسیاں کھول دی گئیں۔ حضرت ابراہیم نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہے لیکن پٹی برابر بندھی ہے۔ بیٹے فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ اکبر! تو پوری قوت کے ساتھ چھری کو نازک ریشم جیسی گردن پہ رکھا۔ ابراہیم تیرے حوصلے پہ قربان، اسماعیل تیری فرما برداری پہ قربان۔ اقبال بولے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ بیٹا لیٹا ہے، رسیاں بھی کھلی ہیں، تڑپتا بھی نہیں ہے، آہو فغاں بھی نہیں کرتا، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں ہے۔ باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، بیٹے کی نازک ریشم جیسی گردن پہ رکھی اور پوری قوت سے چھری کو دبا دیا۔ لیکن ہوا کیا کہ ایک بال بھی نہیں کٹا۔ چھری کو پاس پڑے پتھر پہ مارا، لکڑی پڑی تھی، پتھر پڑا تھا، مارا، وہ کٹ گیا۔ لما تقطع یا سکین، اے سکین ہے چھری تو کیوں نہیں کاٹتی؟ اللہ اکبر! چھری نے زبان حال سے آواز دی ابراہیم الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، خلیل مجھے ایک بار کاٹنے کا کہتا ہے، وہ خلیل، وہ کبیر، وہ رب، وہ جلیل 70 بار کہتا ہے، خبردار ایک بال بھی کاٹا۔ کہا تیرا کام تو کاٹنا تھا۔ چھری بولی آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس نے آگ کو جلانے سے روکا آج اس نے مجھے کاٹنے سے روک دیا۔ سمجھے؟ لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ تھا۔ پتہ نہیں دل میں کیا بات آ گئی کہ چھری کو روک دیا گیا۔ پھر استغفار پڑا اور چھری تیز کی اور گردن پہ رکھ کے پورا زور لگا دیا۔ گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا۔ خوش ہو گئے کہ بڑا کام تھا کر گزرا۔ جلدی جلدی پٹی کھولی تو دیکھا ذبح ہونے والا بیٹا نہیں دمبا تھا۔ اللہ اکبر! دمبا پڑا تھا، بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تو حضرت خلیل کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاس جبریل کھڑے تھے، کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آواز آئی فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ آواز آئی ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا، تو نے تو اپنے گمان میں بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، لیکن یہ ہم نے اس وقفے میں دھنبا رکھ دیا، تم نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ان کے جو ہے بدلے میں ایک دمبا دے دیا اور ہم نے اس کو پچھلوں کے لیے سنت رکھ دیا۔ آج منا کی وادی میں حاجی وہاں جا کے دمبے کی گردن پہ چھری پھیر رہا ہوتا ہے، وہ یادگار آج اس مذبح پہ، آج اس منصب پہ جہاں بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت خلیل چھری ہاتھ میں لیے کھڑے تھے، آج 40 لاکھ جانور قربان ہو رہے ہیں اور پوری دنیا کے اوپر قربانیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر! وہاں آواز آتی ہے سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرے اوپر سلام۔ جب پوچھا گیا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں، فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور فرمایا کہ ان کو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ قیامت کے دن یہ اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل پل صراط پر یہ سواریاں بن کے تمہیں پل صراط سے پار لگائیں گے۔ اور جب قربانی کے لیے کوئی شخص جانور خوش دلی کے ساتھ رضائے الہی کے حصول کے لیے ذبح کرتا ہے تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل یہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا
کہ ایام نہر یہ 3 دن جو خون بہانے کے ہیں، 10، 11 اور 12 تاریخ، ان ایام میں آپ جو بھی عمل کریں، نماز پڑھیں اور دیگر صالح اعمال کریں، بہت قابل قبول ہیں اور اللہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن ان ایام میں جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل ہے وہ راہ خدا میں خون بہانا ہے، قربانی پیش کرنا ہے۔ تو قربانی کا کوئی اور متبادل نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ یہ فلسفہ ان دنوں کے اندر بیان کرتے ہیں کہ 20-50 ہزار کی قربانی کرنے کی بجائے اتنے اگر کسی غریب کو دے دیے جائیں تو اس کے 2-3 مہینے خیریت سے گزر جاتے ہیں اور وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں ڈال لے، تو گوشت تو 2-4 دن کے اندر کھایا پیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر اتنے پیسے کسی غریب کے گھر دے دیے جائے تو یہ اچھی بات ہے۔ تو اسلام کب اس عمل سے روکتا ہے؟ غریب کی مدد کیجیے، صرف عید کے دن ہی نہیں، مینڈے کی جگہ ہی نہیں، بلکہ اسلام تو راہ خدا میں جانور ذبح کر کے اسی جذبے کو بیدار کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں گوشت کی ضرورت بھی نہیں تھی پھر بھی تم نے ذبح کر دیا، تو جہاں ضرورت ہوگی اور تمہاری ہمسائیگی میں، تمہارے اطراف میں جب کوئی غریب ہوگا تو پھر تم اس کے لیے ذبح کیوں نہیں کرو گے؟ اس کے لیے تم قربانی کیوں نہیں کرو گے؟ اِسار کیوں نہیں کرو گے؟ یہاں تو پھر بھی ہم گوشت خود کھا لیتے ہیں یا غربا میں بانٹ دیتے ہیں، لیکن منا کی وادی میں جہاں لاکھوں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں وہاں تو جانور کاٹ کے اس کو ذبح کر کے بس چھوڑ دیا، اس کے گوشت سے غرض ہی نہیں ہوتی۔ زیادہ تر حجاج ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری قربانی کر دی گئی ہے، اور وہ فون کال کے انتظار میں یا حکومت وقت کی جانب سے دیے گئے وقت کے بعد حلق کروا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے نہ اپنا جانور دیکھا ہوتا ہے، نہ اس کو ذبح ہوتے دیکھتے ہیں، تو صرف انہیں ٹائم بتلا دیا جاتا ہے یا ان کو کال کر دی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو وہاں تو گوشت کھانا بھی مقصود نہیں، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا۔ تو جب رضا الہی کے لیے جانور ذبح کرنے کا جذبہ پیدا کر کے تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے تو پھر تم پورا سال خرچ کرو گے، تمہارے لیے کوئی مشکل اور کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم جو ہے وہ اس جذبہ خیر سے نور حاصل نہیں کرو گے تو پھر تمہیں یہ دولت نصیب نہیں ہوگی۔ تو سب سے افضل عمل ان 3 ایام کے اندر جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ راہ خدا کے اندر خون بہانا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ مینڈے لائے گئے جو چتکبرے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان کو ذبح کیا۔ تو عید قرباں یہ ایثار کی عید ہے، یہ قربانی کی عید ہے، اور اسلام ہمیں قربانی سکھاتا ہے۔ اسلام لمحہ لمحہ قربانی ہے، ایک ایک ساعت اسلام قربانی کا نام ہے، اور ہمیں درس سے زندگی یہی دیا جاتا ہے۔ نبی کے ہیں گر والے صحابہ کی وراثت ہے، نبی کے ہیں گر والے صحابہ کی وراثت ہے۔ وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، ملائکہ اس پہ شاہد ہیں، حیا ان کی وراثت ہے، ملائکہ اس